بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایکسوٹک ٹرانسٹور۔ UK نے بچوں کی حفاظت کے نام پر نیا تاریخی قانون منظور کر لیا ہے، جس سے برٹش پاسپورٹ ہولڈر والدین کے لیے مزید پریشانی شروع ہونے جا رہی ہے۔ نئے قانون کی منظوری کے بعد والدین سے تمام حقوق سلب کر لیے گئے ہیں اور بچوں کی حفاظت کو اولین فرض قرار دیتے ہوئے معمولی سی ناچاکی کی صورت میں بچوں کو والدین سے ہمیشہ کے لیے جدا کر لیا جائے گا۔ برٹش پاسپورٹ ہولڈر والدین کے پاس اب غلطی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ انتہائی حساس موضوع پر تمام تفصیلات اس ویڈیو میں موجود ہیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج برطانیہ میں ایک نیا قانون منظور کر لیا گیا ہے، جس سے چلڈرن ایکٹ 1989 مکمل طور پر ختم ہو گیا اور نیا قانون بچوں کی حفاظت کے حوالے سے وجود میں آ گیا۔ جہاں پر اس قانون میں بہت ساری خوبیاں ہیں، وہیں پر UK میں ٹوٹتا فیملی سسٹم، والدین اور بچوں کے درمیان اختلافات، والدین اور بچوں کے درمیان دوریاں، یہ مزید بڑھیں گی۔ آخر یہ قانون ہے کیا؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ 1989 یا 1989 جو چلڈرن ایکٹ ہے، اس کے مطابق کسی بھی ناچاکی کی صورت میں برطانوی قانون یہ رائٹ دیتا ہے کہ والدین کو بچوں کے قریب رہنا چاہیے۔ اب قریب رہنے کی مختلف نوعیت ہیں جو سول کوڈ طے کرتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ بچوں کو والدین کے قریب کرنے کے لیے کچھ دنوں کا گیپ دے دیا جائے اور اس کے بعد مخصوص ماحول میں ان کی ملاقات کرا دی جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ والدین اور بچوں کے درمیان کسی بھی ناچاکی کی صورت میں موبائل کنورسیشن کا استعمال کیا جائے اور بچے اپنے والدین سے عدالتی تحویل میں اپنے والدین سے کال کریں، ان سے رابطے میں رہیں۔ تیسرا یہ قانون کہتا ہے کہ والدین اور بچوں کے درمیان رابطے کو قائم رکھنے کے لیے تحریری طور پر بچوں کو اجازت دی جائے کہ بچے عدالتی تحویل میں رہتے ہوئے اپنے والدین سے لیٹر کی صورت میں رابطہ کر سکتے تھے۔ لیکن اب جو قانون منظور ہوا یا جو امینڈمنٹ کی گئی، وہ تاریخی امینڈمنٹ ہے۔ اس کی وجہ کہ عدالتوں میں بچوں کی حفاظت پر اب اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ نو میٹر کے اس مفروضے کو ختم کر دیا گیا ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے ان کا اپنے والدین کے ساتھ رہنا، ان کے قرب میں رہنا ضروری ہے، اور کسی بھی صورتحال میں بچے اپنے والدین کے قریب رہیں، جو میں نے 3 کنڈیشنز آپ کو بتائی۔ عدالت نے ان تمام کنڈیشنز کو ختم کر لیا ہے اور قانون پاس کر لیا ہے کہ چھوٹی سی غلطی پر تمام برٹش پاسپورٹ ہولڈرز سے، والدین سے، ان کے بچے ہمیشہ کے لیے دور کر دیے جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قانون کے پاس ہونے سے ملینز آف فیملیز متاثر ہونے جا رہی ہیں، اور یہ قانون منظور کیوں کیا گیا ہے؟ تو حکومت نے 11 سال پہلے 2 بیٹے جو اپنے ہی باپ کے ہاتھوں برطانیہ میں قتل ہوئے، اور ان کی ماں نے اپنے بچوں کے قتل کے کیس کو آگے لے کر چلی اور اس پہ پوری طرح فائٹ کیا۔ اس کیس میں سب سے اہم چیز یہ تھی کہ اپنے ہی باپ نے اپنے 2 بیٹوں کو قتل کر دیا تھا۔ اداروں نے اور عدالت نے جب اس کیس کو اسٹڈی کیا، اس پہ غور کیا، تو انہوں نے اس کا ایک نتیجہ یہ اخذ کیا کہ اگر 1989 کے ایکٹ کے مطابق بار بار عدالتیں بچوں کو والدین کے حوالے نہ کرتی، اور بار بار کی جب والدین کے خلاف بچے شکایات کر رہے تھے، ان کے بعد بچوں کو والدین سے دور رکھا جاتا، تو شاید یہ قتل نہ ہوتے۔ لہٰذا اس قسم کے جو ابیوز کے کیس ہیں، جس میں والدین اپنے بچوں پہ تشدد کرتے ہیں، اس صورت میں بار بار 1989 کے ایکٹ کی وجہ سے عدالتیں بچوں کو اپنے والدین سے دور رکھتی ہیں، رابطہ کراتی ہیں، پھر ان کی تحویل میں دیتی ہیں، تو بچے مزید تشدد کا نشانہ بنتے ہیں۔ اسی کو بیس بنانے کے بعد یہ نیا قانون جو ہے وہ منظور کیا گیا ہے کہ اگر آئندہ ابیوز کے کیس ہوں گے، تشدد کے کیس ہوں گے، اور بچے اگر اپنے والدین کے خلاف شکایت درج کراتے ہیں، تو اس صورت میں بچوں کو والدین سے بالکل سائڈ پہ کر دیا جائے گا، اور والدین سے بالکل نہیں ملنے دیا جائے گا، اور والدین اور بچوں کو بیچ میں رابطے کو ختم کر دیا جائے گا، اور بچے مکمل طور پر حکومت کی تحویل میں چلے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہر والدین کریں گے کیا؟ کیونکہ انہوں نے بچوں کی تربیت کرنی ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی ضروری ہے، اس کے بغیر بھی معاشرہ نہیں چلے گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ والدین کو اپنے رویے تبدیل کرنے ہوں گے، اور کسی بھی ایسی صورتحال میں، ایسی سچویشن میں جہاں آپ کو لگے کہ آپ کا ہاتھ اٹھنے لگا ہے، اور خاص کر اس کا نشانہ آپ کے اپنے بچے ہیں، تو اصلاح کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے،
کیونکہ یہ لا جو ہے یہ آپ کو اپنے کے بچوں سے ہمیشہ کے لیے دور رکھ سکتے ہیں اور آپ کے تمام حقوق سلب کر لیے جائیں گے۔ یا پیرنٹس آپ UK کی کسی بھی عدالت میں جائیں گے تو کسی بھی طور پر آپ کو بچوں کے ساتھ ملنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ برطانوی حکومت اس معاملے کو آگے لے کر جائے گی اور مختلف قانون دان اس آئین اور قانون کی مزید تشریح کریں گے تاکہ والدین کی رہنمائی ہو سکے اور اس چیز کو کیسے انشور کیا جا سکے کہ جو والدین اور بچوں کے درمیان جو رابطہ ہے، جو رشتہ ہے، ایسا قانون کیسے بن سکتا ہے کہ اس میں دراڑ ڈال دی جائے۔ لیکن اگر اس کی بنیاد دیکھی جائے تو یقینی طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسے وہ حالات جن پہ بچوں کی جانیں چلی جائیں وہ بھی رونما نہیں ہونے چاہیے۔ ایسے بہت سے کیسز یہاں برطانیہ میں ہوئے ہیں کہ والدین نے ہی اپنے بچوں پہ تشدد کیا اور ان کی جان لے لی۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک پاکستانی فیملی نے ایک لڑکی کو قتل کیا اور اس کے جو قاتل تھے اس کی ماں اور باپ دونوں تھے اور ان کی ماں اور باپ دونوں نے مل کے اس کو قتل کیا تھا۔ لیکن اب جب یہ قانون پاس ہو گیا ہے تو اس سے نہ صرف سزائیں زیادہ ہوں گی بلکہ وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں پر تشدد کرتے ہیں، اپنے بچوں پہ ابیوز کرتے ہیں، ڈومیسٹک وائلنس کسی حد تک رپورٹ ہو جاتا ہے تو ایسی صورتحال میں انتہائی سنگین قسم کے نتائج آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ حکومت کی کمٹمنٹ واضح طور پر نظر آتی ہے کہ اس قانون کے پاس ہونے کے بعد نائب وزیر اعظم نے بھی اس قانون کو خوشائند قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ حکومت تمام تر وسائل لگا لے گی اور بچوں کی ویل بینگ پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرے گی۔ ڈیوڈ لیمے کا جو بیان ہے وہ آپ کو اسکرین میں نظر بھی آ رہا ہے، آپ اس کو پڑھ بھی لیجئے گا۔ ہم یہ دعا گو ہیں کہ برطانیہ میں رہنے والے تمام جو برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے درمیان کبھی کوئی ایسی سچویشن پیدا نہ ہو کہ ان کو کیس رپورٹ کرنا پڑے، عدالتوں میں جانا پڑے اور جن سے ان کے رشتے متاثر ہوں، ان کے درمیان دوریاں پیدا ہوں۔ اس قانون کے پاس ہونے کے بعد بچوں کو جہاں اقتدار پہ سیفٹی دی گئی ہے وہیں اب پیرنٹس کو بھی بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضروری ہے۔ اس کا پازیٹو صرف ایک چیز ہے کہ جو بچے اپنے والدین کے تشدد کا نشانہ بنتے ہیں ان کے لیے تو یہ قانون بہت اچھا ہے، لیکن دوسری صورت پہ یہ ہے کہ اب والدین کو بھی احتیاط کرنی پڑے گی اور بچوں کو سمجھاتے ہوئے، پرورش کرتے ہوئے اس حد تک جانے سے بچنا ہوگا کہ وہ اس قانون کی زد میں آ سکیں۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ نیوز تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھی۔ آپ کو آج کی میری اپڈیٹ بھی پسند آئی ہوگی اور دوستوں سے دوبارہ درخواست ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور نوٹیفیکیشن بیل کو ہٹ کیجئے گا تاکہ آنے والے تمام نیو اپڈیٹس آپ کو بر وقت میسر ہو سکیں۔ ویڈیو پہ کامنٹ کرتے جائیے گا، پسند آئے تو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ یہ آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے، چونکہ میرے ویڈیوز پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ویوز تو بہت آتے ہیں لیکن سبسکرائبر بھی میرے چینل پہ اتنے نہیں ہیں، تو سبسکرائب بھی کرتے جائیے گا۔ ملتے ہیں جلد ایک نئے اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔